اہل بیت کا معاملہ ہے، جو اہل بیت کے معاملے میں کف لسان نہیں کرتا اور بکواس کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ کملی والے کی اولاد پر گستاخی کی زبان کھول رہا ہے۔ وہ تو رسول اللہ کا خون ہے۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ تے فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے، جگر خون دا مرکز ہوتا ہے، خون بناتا ہے، خون بناتا ہے جی۔ تے جس تو کیوں حضور نے فرمایا جگر دا ٹکڑا ہے، جڑے حضور دے وچوں آئے انہاں دا مقام تو آپ سمجھ لے، سیدہ فاطمہ دا، سید امام حسن دا، امام حسین دا، امام جعفر صادق دا، زین العابدین دا، سجاد دا، امام حسن دا، حسن مثنی دا، عبداللہ المہد دا، اے حسن تے حسین دا چمن ہے۔ دسے کہ وجہ سنو میری کو گل، اللہ اس واقعہ آخیا ہے کہ میں تو بڑے بڑے راضی ہویا، پر انسان ایڈا نا شکر ہے جی اتنیاں نعمتاں دیواں تے بھی راضی نہیں۔ یو یو لائی ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی، ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی، ماں ہے کیوں نہیں موٹ وڈے، میں کوئی تیرا نقصان کیتا ہے نا، کیوں چاہ دیتا ہے اتنا؟ اور چلیا میں اپنی مرضی کی ساتھ چیز میں بھی شکلہ سلطہ میں نے دینے والا میں ماں، متھے دینے والا میں ماں، قسمت دینے والا میں ماں، زبان دینے والا میں ماں، بولنے نہ سکھانے والا میں ماں، ول دینے والا میں ماں، ول کٹنے والا میں ماں، ول دسنے والا میں ماں، ول کٹنے والا میں ماں۔ میری مرضی تکو میں جسا جو دیتا ہے کیوں دیتا ہے یہ پتہ لگنا پہ ہے۔ تو کون ہے؟ تے بندہ نہ شکر ہے، گویا صحابہ کرام اس میں رضو عنہ ہو، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے۔ یہ سارا وہ طبقہ اختیار ہے کہ سب جو ہے اللہ سے راضی ہیں، یعنی صحابہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ سے گلہ کرتا، شکوہ کرتا، راضی نہ ہوتا کہ اللہ تم نے مجھ سے یہ کیوں کیا، یہ کیوں ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، رضو عنہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا، میری رضا پر سب دست بستہ ہیں، میری بارگاہ میں سب موجود ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، مجھے مانتے ہیں، اور میں نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ رضو عنہ میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ تے جڑے اللہ نہ راضی ہون تے اللہ انہاں نہ راضی ہوئے تے وچ ایک طبقے تکلیف ہے نہیں پئی ہوئے کہ اسی تے راضی نہ جی دسو انہاں نہ قرآن تے ایمان ہو سکتا ہے؟ بولو خدا ہوئی گل کرو، نہیں ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے صحابہ کی معاملے میں احتیاط کرو، کف لسان کرو، زبان کو روکو۔ اللہ ان کا معاملہ جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے، قیامت کے دن جو ہوگا ہم کو ٹھیکیدار ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کا معاملہ ہے، جو اہل بیت کے معاملے میں کف لسان نہیں کرتا اور بکواس کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ کملی والے کی اولاد پر گستاخی کی زبان کھول رہا ہے۔ وہ تو رسول اللہ کا خون ہے۔ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے، یہ بات غور سے سنیں، کہ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس میں پاک مس کر رہا ہے، جس زمین کو، جس قبر نے اس ٹکڑے سے جتنے جس طرح انسان میت لٹاؤ جتنی زمین تلے آنی ہے بندے نے، ایک جڑی زمین حضور دے جس میں اثر نو مس کر رہی ہے، اس کا مقام عرش تو بھی
بھی ہوتا ہے اچھا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری جسم یہ گوشت مبارک جو ہے آپ کا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی سدھا نہیں لگ رہا کفن مبارک پہ ہے اس سے نال مس کر رہے ہیں تو وہ اے مقام ہے تے جیڑی زہرا اس دے خون دا حصہ ہے اس دے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا الفاطمہ کو وضعتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سمجھ آئی تے فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے جگر خون دا مرکز ہوتا ہے خون بناتا ہے جی تے جس تو کیوں حضور نے فرمایا جگر دا ٹکڑا ہے کہ سیدنا دا خون فاطمہ دے جگر چوں پڑتا ہے او فاطمہ جس دے جسم دا یہ مقام ہے تے جس دا خون مبارک فاطمہ دی صورت آیا ہوئے اس دا مقام تو آپ سوچ لیں جڑے حضور دے وچوں آئے انہاں دا مقام تو آپ سمجھ لیں سیدہ فاطمہ دا سید امام حسن دا امام حسین دا امام جعفر صادق دا زین العابدین دا سجاد دا امام حسن دا حسن مثنی دا عبداللہ المہد دا اے حسن تے حسین دا چمن ہے جی کیا بات رضا اس چمنستان وفا کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں آ رہا تھا اختتامی انداز دے وچ کہ فرمایا اتنی نشانیاں دتیاں تانوں میں فرمایا ذرا ویکھو تو صحیح کہ میں پہاڑاں نوں کس طرح ٹھوکیا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ كيف فرق بچایا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ یاد رکھنی تو یاد دوانے والا ہے کملی والا دسنے والا ہے راہ دسنے والا ہے لوگاں گمراہ ماما سدھے راہ دکھانے والا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ تو انہاں نے چوکیدار نہیں کہ ڈنڈا چاہ کے نہ جوئے ہیں جو کی ڈن ہے بہت پیغام چاہ دیتا ہے إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ مگر وہ بندہ جس منہ پھیر چھڑیا میں نے کروں تے کفر کیتا اور تک آخری جملہ سبحان اللہ جو بیان کی قدرت اور زبان کی قدرت کو جانتے ہیں یقین رکھیے عرب انگوش بدندہ ہو گیا یہ جملہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کا